لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ آج ایک دردناک اطلاع ملی کہ ہمارے ادیب، شاعر، مصنف امجد اسلام امجد صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ کیا کہیں، اتنا بڑا نقصان اردو ادب کو ہوا ہے کہ اس کا ازالہ بہت مشکل ہے۔ میں اس وقت رضا علی عابدی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جی عابدی صاحب، یہ 2-2.5 برس ہم پر بہت گراں گزرے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ ان 2-2.5 برسوں میں کیسے کیسے چاہنے والے، کیسے محبتیں بٹورنے والے، محبتیں لٹانے والے ادیب، شاعر، فنکار ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے گئے، اور یہ خسارہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جو تازہ گھاؤ لگا ہے وہ بڑا کربناک ہے۔ امجد اسلام امجد ہنستے مسکراتے، قہقہے لگاتے، بات بات پہ ہاتھ ملاتے، لطیفے سناتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، محفلوں کی رونق، محفلوں کی جان، اچانک اٹھے اور چلے گئے۔ صبح صبح اچانک یہ جاگاہ خبر ملی کہ امجد اسلام امجد مر گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اول تو ابھی ان کے مرنے کے دن نہیں تھے، اور ابھی تو ان کے جو شاعری تھی اور پختہ ہو رہی تھی، اور اس میں جو گہرائی، امجد اسلام امجد کی اکثر نظموں کے بارے میں مجھے یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ نظم وہ شروع کر دیتے ہیں اور بعد کا مضمون اپنے آپ کھلتا جاتا ہے، اور جو اختتام اس کا ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا، وہ کہیں سے آتا ہے۔ بڑے خوبیوں کے شاعر تھے، چلے گئے، برا ہوا، لیکن ان کی بزلہ سنجی، ان کی طنز اور ان کا سینس آف ہیومر، مزاح کا بے مثال تھا۔ محفلوں کی جان تھے۔ مجھے یاد ہے ایک محفل میں رونق جمی ہوئی تھی اور احباب جمع تھے بہت، اور ہمارے بزرگوں کے دور کے بڑے شاعر ترلوک چند محروم کے بیٹے جگن ناتھ آزاد وہاں موجود تھے، اور یہ امجد اور یہ لوگ ان سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ تو جگن ناتھ آزاد سے امجد نے پوچھا کہ جگن ناتھ آزاد صاحب، کسی کتب خانے میں اگر آگ لگ جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اندر جا کے کسی شاعر کا کلام نکال لائیے، تو آپ کس کا کلام نکالیں گے؟ تو جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ ظاہر ہے میں اپنے والد ترلوک چند محروم کا کلام نکال کے لاؤں گا۔ امجد کیا بولے، کہنے انہی کی خاطر تو سفارت کتب خانے کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس طرح کے یہ کہہ کے ہاتھ ضرور ملاتے تھے۔ یاد رہیں گے، بہت یاد آئیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ امجد اسلام امجد جیسا ہونا مشکل ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں رنگا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنا اسلوب ہے۔ امجد سب سے جدا تھے اور سب سے زیادہ یاد رہیں گے ہمیں۔ بہت خسارہ ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں ایک چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریکی، وہ کیفیت ہے۔ اردو ادب کو تو یہ بہت بڑا نقصان ہے عابدی صاحب، امجد صاحب کا اس طرح سے جانا ایک دم۔ اور آخری جو ملاقات آپ کی کب ہوئی تھی ان سے؟ لندن بہت باقاعدگی سے آتے تھے، کینیڈا یا امریکہ جاتے ہوئے یہاں رکتے تھے یا یہاں بلائے جاتے تھے، ان سے ملنا جلنا۔ پھر یہ کہ ہر سال اردو کانفرنس میں میرا پاکستان جانا ہوتا، ہر سال ان سے ضرور ملاقات ہوتی تھی۔ آج بھی میں ان کے ویڈیو دیکھ رہا تھا، ریختہ کی کسی کانفرنس میں اپنا کلام سنا رہے تھے، اچھے لگ رہے تھے، ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی پیارے تھے، بہت ہنسمکھ آدمی تھے۔ میری تو آخری ملاقات ان سے ہوئی تھی ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب کے گھر پہ، اردو مرکز کے جو ہیں، ہاں وہاں ملاقات ہاں، ہوئی تھی۔ باقاعدگی سے آتے تھے اور کہیں نہ کہیں ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ بے شمار لوگ آگے چلے جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، لیکن امجد سے ملاقات ہوتی تھی۔ اپنی ایک نہ ایک تازہ کتاب
ایک بار اپنا ایک سی ڈی اپنے نغموں کا ایک مجموعہ دے گئے تھے، سب میرے پاس محفوظ ہے، اور یاد ہے ان کے نغمے کتنے گلوکاروں نے ان کے نغمے ان کی نظمیں گائی ہیں۔ میڈم نور جہاں کا تو بہت مشہور تھا، بہت میں تیرے سنگ کیسے بہت چلوں مشہور، اور میں تیرے سنگ کیسے چلوں، واہ واہ واہ، بہت بڑا بڑی نقصان ہوا۔ خوبیوں کے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہم سب کی طرف سے پورے پاکستان کیا پورے اردو ادب اردو دنیا میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے گوپی چند صاحب ہم سے جدا ہوئے، اور اب امجد اسلام صاحب بھی چلے گئے۔ ہمارے دل میں ان کی صرف یادیں رہیں گی، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کا کلام موجود ہے۔ تو کوئی آخری لفظ آپ کہنا چاہیں، کوئی آخری جملہ امجد صاحب کے لیے؟ لگتا ہے کہ ان کو آپ کے لیے ایسی چیز جو آپ ان کی خصوصیات کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، اگر آپ لوگ ان کو یاد رکھنا چاہیں تو کس طرح سے ان کو، کس انداز میں لوگوں کو امجد صاحب کو یاد رکھنا چاہیے؟ بحیثیت شاعر، بحیثیت مصنف، ڈرامہ نگار۔ بڑی خوبیاں تھیں ان کا ڈرامہ وارث غالباً، اور بہت عمدہ ڈرامے لکھے انہوں نے، لیکن مجھے متاثر کیا ان کی نظموں نے، اور وہ بھی آزاد نظمیں، یعنی پابند شاعری جو میری نظر سے کم گزری، اور لیکن ترنم بہت غضب کا تھا، اور نغمگی ان کے کلام میں بلا کی تھی، چنانچہ کئی ان کی مشہور نظمیں گائی گئی اور انہوں نے بڑی شہرت پائی، اور وہ ہمیں یاد رہیں گی عرصے تک۔ مجھے جو ان کی نظم پسند تھی وہ تھا سیلف میڈ لوگوں کا المیہ، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستان سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، کیسی کیسی خواہش کو قتل کرتے جاتے ہیں، درگزر کے گلشن میں ابر بن کے رہتے ہیں، صبر کے سمندر میں کشتیاں جلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں، سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں ملتی، وقت پر نہیں آتی، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط ہو جائے، قرض کی رقم کوئی قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر میں نکلتے ہیں۔ اس نظم کے ساتھ خراج تحسین امجد صاحب کو، اور ہماری دعاؤں میں ہمیشہ امجد صاحب زندہ رہیں گے، اردو ادب اردو دنیا میں ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ لندن اردو وائس کی جانب سے ہم سب کو ان کی